بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر اینڈ ویلکم۔ الحمدللہ بیسٹ آف جنریشنز کلاس صحابہ اور صحابیات کے اوپر جاری ہے اور اس کو ہم جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ میرا ایم ہے زیادہ سے زیادہ صحابہ صحابیات کو ڈسکس کیا جائے، بیکاز میں کئی بار آپ کو بتایا کہ صحابہ اور صحابیات جو ہیں وہ پریکٹیکل لوگ ہیں جن سے ہم اسلامی عقائد کو سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل لاسٹ ٹائم عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں ڈسکس کیا تھا، تو یہ جو سوال ہے کہ اگر رزق تقدیر میں لکھا ہی ہوا ہے تو پھر محنت کی کیا ضرورت ہے، تو یہ چیز آپ نہیں سمجھیں گے جب تک آپ صحابہ کی لائفز کو نہیں دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ صحابہ کی لائفز کو دیکھتے ہیں تو دے ور ویری کلیئر کہ تقدیر کیا ہے اور محنت کتنی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ ان کی زندگی سے بہت واضح ہو رہا ہے۔ انہوں نے یہ اوپینین نہیں لیا کہ تقدیر میں لکھا ہے تو محنت کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، ادروائز عبد الرحمن بن عوف کوئی محنت نہ کرتے اور اس صحابی کو نہ کہتے سعد بن ربیعہ کو کہ مجھے مارکیٹ کا راستہ دکھاؤ، وہ یہ کہتے نا کہ میرا تو رزق اللہ نے لکھا ہوا ہے تو مجھے مارکیٹ کا راستہ بھی نہ دکھاؤ اور بس ٹھیک ہے میں گھر بیٹھ جاتا ہوں اور جو اللہ دے گا ہمیں قبول ہے۔ ایسا تو جملہ انہوں نے نہیں کہا، بلکہ انہوں نے تو ٹکا کے محنت کی اور انہوں نے اپنے سکلز کا استعمال کیا، سکلز لرن بھی کیے، اور جو انہوں نے ان کے ایٹریبیوٹس تھے، کوالٹیز تھی، ان کا بھی بھرپور فائدہ اٹھایا انہوں نے، ٹھیک ہے؟ تو ثابت کیا ہوا کہ اگر آپ نے اسلامی عقائد کو سمجھنا ہے تو صحابہ کی زندگیاں دیکھیں گے انہوں نے ان عقائد کو کیسے اپلائی کیا، ٹھیک ہے؟ صحابہ کا گروتھ مائنڈ سیٹ تھا، فکسڈ مائنڈ سیٹ نہیں تھا۔ فکس مائنڈ سیٹ والے لوگ جو ہے وہ بس ہر چیز نصیب پہ ڈال دیتے ہیں کہ یہ تو میرا نصیب ہے، کیا کر سکتے ہیں، یہ تو ہونا تھا۔ گروتھ مائنڈ سیٹ والے جو لوگ ہیں دے آر ویری کلیئر کہ ایفرٹ کرنی ہے اور ایفرٹ سے رزلٹ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بہت فرق ہے فکس مائنڈ سیٹ اور گروتھ مائنڈ سیٹ میں۔ ہیونگ سیڈ اٹ، اس کا یہ مطلب نہیں نصیب کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، تقدیر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، لیکن صحابہ ور ویری کلیئر کہ تقدیر کیا ہے۔ تقدیر اللہ رب العالمین کا کامل علم ہے اور اس سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ تقدیر یہ ہے کہ جیسے اس وقت میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، حال کی بات کرتے ہیں، پریزنٹ کی، اس وقت میں پریزنٹ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور کیا کر رہا ہوں؟ بتائیں کیا کر رہا ہوں؟ کلاس دے رہا ہوں۔ تو ابھی آپ لکھ دیں کاپی پہ کہ محمد علی کلاس دے رہے ہیں، تو یہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ اب میں کل کو یہ حقیقت پڑھوں، کل کو یہ چیز ماضی بن جائے گی، ٹھیک ہے؟ کل کو میں حقیقت پڑھوں تو میں یہ کہوں کہ اس بندے نے لکھا تھا اس لیے میں نے کلاس دی، تو کیا یہ بات جائز ہے؟ ناجائز ہے نا؟ کلاس تو میں دے رہا ہوں لیکن آپ نے کیوں لکھا؟ کیونکہ آپ اس حقیقت کو دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے لکھ دیا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی طرح جس طرح آپ کے لیے حال از کرسٹل کلیئر، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں حال کو، اللہ کے لیے ماضی حال مستقبل از کرسٹل کلیئر، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ٹائم سے اوپر ہے، ٹائم ایک ڈائمنشن ہے اور ٹائم سے اوپر ہے اللہ تعالیٰ، ٹائم از اے ڈائمنشن، اور اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے، اللہ تعالیٰ سب سے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کی شان یہ ہے کہ ہر چیز سے اللہ بڑا ہے، اللہ اکبر جب ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جس طرح آپ کے سامنے حال بہت عیاں ہے اور اس حال کو آپ خود دیکھ کر لکھ رہے ہیں کہ حال میں یہ ہو رہا ہے، تو اس طرح اللہ کے ہاں مستقبل بھی عیاں ہے، آپ کا اور میرا، ٹھیک ہے؟ جو ہونا ہے وہ سب عیاں ہے اللہ کے ہاں، اور اللہ رب العالمین نے وہ لکھ دیا، پین کو حکم دیا، تو اس سے مجھے آپ کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، وہ تو اللہ رب العالمین کا کامل علم ہے، وہ تو اچھی بات ہے، یہ تو رب ہونے کی نشانی ہے، مستقبل کو جاننا، یہ تو خالق ہونے کی نشانی ہے، یہ تو اللہ ہونے کی نشانی ہے۔ جس کو علم ہی نہیں میرے ساتھ ہونے کیا والا ہے وہ اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اسی لیے ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دے ور ویری کلیئر کہ تقدیر کا کیا مطلب ہے، اور دے ور ویری کلیئر کہ ہم نے محنت کرنی ہے اور محنت کا صلہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو صحابہ اور صحابیات کی زندگی سے ہم انشاءاللہ پریکٹیکل چیزیں سیکھیں گے۔ آج انشاءاللہ ہم حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈسکس کریں گے، ون آف دا وائفز آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان فیکٹ شی از دا ون جو سب سے لیٹ فوت ہوئیں، 65 ہجری یا 62 ہجری، دو ویوز آتے ہیں، اور حضرت علی کے دور میں غالباً یا حضرت عثمان کے دور میں، تو شی از دا ون جو سب سے لیٹ میں نے آپ کو بتایا فوت ہوئیں، اور انہوں نے بڑا وقت گزارا ہے صحابہ کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو صرف 3 سال گزارے، لیکن
ظاہر ہے آگے بہت علم ٹرانسفر کیا ہے انہوں نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سال میں ہی بڑا علم سیکھ کے آگے بہت ٹرانسفر کیا ہے. اینڈ شی از اے ویری نوبل لیڈی ان ٹرمز آف لینیج. ابھی میں آپ کو ان کی لینیج دکھاتا ہوں، بٹ اس سے پہلے کچھ چیزیں جو ہمیں سیکھنی ہے، جو ہمیں اخذ کرنی ہے صحابہ کی زندگیوں سے، کیونکہ اخذ کرنا بھی ایک جو ہے نا وہ خاص سکل ہے. آپ لوگوں کو انالیسس کرنا آنا چاہیے اور چیزوں کو اخذ کرنا آنا چاہیے. جیسے ہم صحابہ کی زندگیاں پڑھتے ہیں تو اس میں سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں، یہ ہمارا کام ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی تک ہم نے جو صحابہ کی زندگیاں دیکھی ہیں تو ہمیں صحابہ کے کچھ کلیئر پرسنالٹی ٹریٹس نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے، پرسنالٹی ٹریٹس. وہ پرسنالٹی ٹریٹس کیا ہیں موٹے موٹے؟ دیکھیں، ایک تو ہمیں صحابہ اور صحابیات کی زندگیوں میں ریزیلینس ایز اے پرسنالٹی ٹریٹ بہت نظر آ رہا ہے. ریزیلینس ان شارٹ کیا ہوتا ہے؟ ریزیلینس ہوتا ہے کہ چیلنجز کے باوجود کھڑے رہنا اور آگے بڑھتے رہنا. ٹھیک ہے، اور ریزیلینس کے نیچے بہت سے فیکٹرز ہیں. ان میں آپٹیمزم بھی آتا ہے. ریزیلینٹ بندہ آپٹیمسٹک بھی ہوتا ہے. آپٹیمسٹک سے مراد ہے یعنی کہ بہت زیادہ پازیٹیو تھنکر. اور آپٹیمزم ان شارٹ ہوتا ہے کہ ایک ایسا انسان جو سوچے کہ فیوچر میں انشاءاللہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. دس از آپٹیمزم. ٹھیک ہے، اسی طرح ریزیلینٹ بندہ جو ہے وہ ہوپ فل ہوتا ہے، بہت پر امید ہوتا ہے بہت. اور اسی طرح ریزیلینٹ بندہ جو ہے وہ کچھ کرتا ہے، ایکشن لیتا ہے، یعنی ڈیفرنٹ چیزیں ٹرائی کر کے کسی نہ کسی طرح چیز کو سالو کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ کریکٹر ایٹریبیوٹ ہمیں صحابہ میں بہت واضح نظر آتا ہے، ریزیلینس. اور یہ آج کے دور میں بہت امپورٹنٹ کریکٹر ایٹریبیوٹ ہے، ریزیلینس. اور اس کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ اس وقت بہت آپ کو مسئلے اور مسائل دیکھنے کو مل رہے ہیں. جب لوگوں میں ریزیلینس ختم ہو جاتی ہے، ول پاور ختم ہو جاتی ہے، تو پھر وہ اپنے آپ کو خود ہی ختم کر لیتے ہیں، یعنی جس کو لرنڈ ہیلپ لیسنس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح ہمیں ایک اور ایٹریبیوٹ صحابہ میں نظر آتا ہے اور صحابیات میں، وہ ہے گروتھ مائنڈ سیٹ. یعنی اس کا میں ابھی آپ کو فرق سمجھاؤں گا کہ فکس مائنڈ سیٹ ورسز گروتھ مائنڈ سیٹ. لیکن یہ کیوں تھا، اس پہ پہلے ہم بات کرتے ہیں. ریزیلینٹ پرسنالٹیز کیوں تھی ان کی، گروتھ مائنڈ سیٹ کیوں تھا ان کا. مشکلات کے باوجود وہ بڑی میننگ فل پروڈکٹیو لائف گزار گئے، فائدہ دے گئے اتنے لوگوں کو، اتنے اسٹوڈنٹس تھے ان کے، اتنا صدقہ جاریہ بنا گئے اپنا. کیا وجہ تھی؟ ٹھیک ہے، ہم نے تو یہ دیکھنا ہے نا اس کی وجہ کیا تھی، اس کے پیچھے مین ریزنز کیا تھیں. دیکھیں، بہت سی ریزنز دے سکتا ہوں فرام ویسٹرن سائیکالوجی پوائنٹ آف ویو، لیکن فرام اسلامک پوائنٹ آف ویو سب سے بڑی وجہ تھی ایمان. ٹھیک ہے، سب سے بڑی وجہ تھی فیتھ. اور اسی لیے آپ دیکھیں قرآن کی جو مکی سورز ہیں 86 ان نمبر، 86 ان نمبر، ان کا مین میسیج ہی ایمان ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ مکی سورز کو دیکھیں اس میں اللہ رب العالمین اپنا تعارف کرا رہے ہیں اور اس میں ایمان بلڈ ہو رہا ہے، کریکٹر بلڈنگ ہو رہی ہے، آخرت کا کانسیپٹ ہے. تو اس وجہ سے ان میں ریزیلینس بہت زیادہ تھی، اس وجہ سے ان کا گروتھ مائنڈ سیٹ تھا، کیونکہ ان کا عقیدہ بہت اسٹرانگ ہو گیا تھا. عقیدہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، عقیدہ سے مراد ہے کہ آپ کا فلسفہ کیا ہے زندگی کے بارے میں. اور عقیدہ بلڈ ہوتا ہے خالق کو پہچان کے. تو انہوں نے خالق کو کچھ اس طرح سے پہچان لیا تھا اور توحید کچھ اس طرح سے گھول کر انہوں نے سمجھ لی تھی کہ ریگارڈ لیس آف چیلنجز، ریگارڈ لیس آف حادثات، ریگارڈ لیس آف فیلیئرز، ریجیکشن، ڈیجیکشن، واٹ ایور یو کال اٹ، وہ بہت میننگ فل لائف گزار گئے اور بہت پروڈکٹیو زندگیاں گزار گئے. ٹھیک ہے، تو اس کی بہت بڑی مثال میں آپ کو اس آیت سے دیتا ہوں. یہ آیت جو ہے یہ اسلامک پرسنالٹی جو ہے اس کی ترجمانی کرتی ہے. جب بھی ہم پرسنالٹی گرومنگ کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ آیت جو ہے وہ کوٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ کے سامنے ہے، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تمہارے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہے. وہ مثال کیا ہے؟ وہ مثال ہے کلمہ طیبہ کی. کلمہ طیبہ کہتے ہیں ایک پاک کلمے کو، طیبہ کہتے ہیں پاک کو، کلمہ ایک کلمہ، لیکن مراد لا الہ الا اللہ ہے. کلمہ طیب، ٹھیک ہے، یہ لا الہ الا اللہ ہے. اللہ لا الہ الا اللہ کی یعنی توحید کی مثال دیتا ہے کس سے؟ کشجرۃ طیبہ، ایک پاکیزہ درخت، اصلها ثابت وفرعها فی السماء، ایک ایسا درخت جس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں اور اس کی شاخیں آسمان کی بلندی کو چھو رہی ہیں. اب اس سے مراد کھجور کا درخت بھی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی مثال کھجور کے درخت کی تھی. کیوں؟
کھجور کا درخت ایسا درخت ہے جو ہر موسم میں فرٹائل ہے. آپ کو پتہ ہے نا یہ ہر موسم میں کھجور اگتی ہے, ریگارڈ لیس موسم کیا ہے. آم ہر موسم میں نہیں اگتا, ٹھیک ہے, پھلوں کا ایک موسم ہے. کھجور آل سیزن ہے. اس کے بعد کھجور کا درخت جو ہے وہ بہت ایفیشینٹ ہے, ایکسٹریملی ایفیشینٹ. ایفیشنسی کیا ہوتی ہے کہ منیمم ان پٹ سے میکسیمم آؤٹ پٹ. کھجور کا درخت بہت کم پانی لیتا ہے لیکن اس کے بدلے رزلٹ بہت اچھا دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو ایفیشنسی بہت ہائی ہے, اٹس اے پاور پلانٹ اگر سوچا جائے. اس کے بعد کھجور کا جو درخت ہے, کھجور ایک ایسی چیز ہے جو ہر کنڈیشن میں فائدہ مند ہے, کچی پکی سڑی ہوئی, اس کا جو وہ ہے بیج, اس کے بعد ایون اس کی جو سکن ہے, ایوری تھنگ, اور اس کے پتے, ہر چیز کا استعمال ہے. پتوں کا کیا استعمال ہے؟ پرانے دور میں کھجور کے درخت کے پتوں سے چھتیں بنا کرتی تھیں, ٹھیک ہے. مساجد کی چھتیں جو شروع میں مسجد نبوی تھی, جو گھر تھے, کھجور کے پتے دیکھیں نا آپ نے, وہ کتنے ویل ڈیزائنڈ ہیں سایہ دینے کے لیے اور ایک چھت کو سہارا دینے کے لیے. اسی طرح کھجور کا جو وہ پورا وہ ٹرنک ہے وہ کتنا زبردست ہے, اگر آپ غور کریں وہ پورا پلر ہے. تو ایک ایک چیز اس کی فائدہ مند ہے کھجور کے درخت کی, اور وہ ہر موسم میں فرٹائل ہے. اب آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت تعریف بیان کی مومن کی پرسنالٹی کی, لیکن مومن کی پرسنالٹی, ٹھیک ہے. مومن اور مسلمان میں فرق ہے. ان شارٹ فرق یہ ہے, مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے, مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے. سب سے شارٹسٹ فرق تو یہ ہے, ٹھیک ہے. تو بہرحال مومن کی پرسنالٹی کی بہت خوبصورت عکاسی ہے یہ. اب آپ اس سے پرسنالٹی گرومنگ سیکھیں. نمبر 1 کہ ہر موسم میں فائدہ مند اور ہر موسم میں فرٹائل. اس سے یہ مراد ہے کہ مومن جو ہے ریگارڈ لیس مشکل ہو, آسانی ہو, تنگی ہو, غم ہو, خوشی ہو, اس میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ہاں, ہم ٹاکسک پازیٹیوٹی آپ کو نہیں سکھا رہے. ٹاکسک پازیٹیوٹی یہ ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ غم زدہ ہونا ہی نہیں چاہیے, میں آپ کو کوئی پریشان ہونا ہی نہیں چاہیے, ٹھیک ہے نا. میں آپ کو کہوں کہ آپ کے کوئی پیارے فوت ہوئے دوسرے دن ہنسیں, یہ ٹاکسک پازیٹیوٹی ہے, ٹھیک ہے نا. اس طرح کی پازیٹیوٹی نہ اسلام آپ سے مانگتا ہے, نہ ایکسپیکٹڈ ہے, نہ آپ دکھا سکتے ہیں. تو غم آتا ہے, پریشانی آتی ہے, لیکن کھجور کے درخت کی طرح یو شوڈ بی ان آل سیزنز اینڈ آل سرکمسٹانسز شو گریٹیٹیوڈ ٹو اللہ. آپ کی زبان پہ الحمدللہ آنا چاہیے, ٹھیک ہے. اب آپ کمپیئر کریں آج کی جو پرسنالٹیز ہیں مسلمان کی, ہم سب کی انکلوڈنگ می, وہ کیا ہیں. اللہ کے ساتھ اتنا کھوکھلا ریلیشن ہے, اتنا کھوکھلا ریلیشن ہے کہ جس پہ رونا چاہیے. اور وہ ریلیشن صرف ایک کنڈیشن پر مبنی ہے, اور وہ کنڈیشن یہ ہے کہ اگر میری دعا قبول ہو گئی تو اللہ ہے, اگر میری دعا نہیں قبول ہوئی تو اللہ نہیں ہے. کتنا کھوکھلا ریلیشن, اور اس پہ رونا چاہیے. تو صحابہ کا یہ ریلیشن نہیں تھا اللہ سے. صحابہ فدا ہو گئے تھے اللہ پہ. صحابہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگیاں بیچ دی تھیں اللہ کو, انہوں نے اپنی زندگیوں کا سودا کر لیا تھا اللہ تعالیٰ سے, ٹھیک ہے. حضرت ابراہیم السلام کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ ابراہیم نے وفاداری کا تقاضا چکا دیا. ابراہیم سے زیادہ وفادار انسان, اللہ تعریف کرتے ہیں قرآن میں ان کی, ٹھیک ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی تو سب سے بڑی دعا نہیں قبول ہوئی کہ میرے والد کو معاف کر دیں. تو اگر ہماری طرح ابراہیم علیہ السلام کا بھی اللہ کے بارے میں یہی کانسیپٹ ہوتا کہ میری دعا قبول ہو گئی تو اللہ ہے, نہیں قبول ہوئی تو اللہ نہیں ہے, تو پھر اللہ معاف کرے, پھر کیا ہوتا. یعنی آج ہم کن باتوں پہ اللہ کو چیلنج کرتے ہیں, آپ سوچیں تو صحیح. میں نے تہجد پڑھی, اتنی تہجدیں پڑھیں, میری اس سے شادی نہیں ہوئی لہٰذا اللہ نہیں. واٹ نان سینس, مطلب سوری ٹو یوز دس ورڈ, یہ کوئی کرائٹیریا اللہ کے بارے میں؟ یہ تو آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ نہیں ہوئی شادی, ٹھیک ہے, ورنہ ساری عمر آپ نے سفر کرنا تھا. اسی طرح ایک ینگسٹر میرے پاس آئے, ان کا ویزا ریجیکٹ ہو گیا آسٹریلیا کا. میں سمجھتا ہوں, دیکھیں ایک چیز کے لیے محنت کی ہو, بالکل ڈینائی بھی نہیں کرتا, اس ینگسٹر نے محنت کی, پیسے لگائے, ریجیکشن پہ دکھ ہوتا ہے, اٹس اوکے. لیکن دیکھیں اتنی کھوکھلی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ میرا اللہ سے ایمان اٹھ رہا ہے. وٹ از دس؟ یعنی ویزا نہ لگنے پہ اللہ سے ایمان اٹھ رہا ہے, اس کا مطلب کہ آپ نے کبھی صحیح سے دین پڑھا ہی نہیں.
اور آپ کا ویزا لگ جانا ہے، سیکنڈ اٹیمپٹ پہ لگ جانا ہے، تھرڈ اٹیمپٹ پہ لگ جانا ہے، فورتھ پہ لگ جانا ہے، ویزا آپ کا لگ جانا ہے اگر قسمت میں ہے۔ لیکن جو جملہ آپ نے کہہ دیا، جو اللہ تعالیٰ کو آپ نے ایٹیٹیوڈ دکھا دیا کہ بس میرا اتنا کھوکھلا ریلیشن ہے کہ میرا اللہ سے فیتھ ختم ہو رہی ہے، تو اس نقصان کا جو ہے وہ کون بھرے گا؟ وہ جو آپ نے ایٹیٹیوڈ شو کر دیا۔ تو سوچنا چاہیے نا انسان کو۔ تو بہرحال پرابلمز دیکھیں، گروتھ مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ فکس مائنڈ سیٹ والے لوگ اللہ پہ ڈالتے ہیں فوراً، گروتھ مائنڈ سیٹ والے لوگ سیکھتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا میرے ساتھ۔ جیسے میں نے اس ینگسٹر کو کہا کہ وٹ ہیو یو لرنڈ، ویزا کیوں ریجیکٹ ہوا ہے؟ تو اس کے پاس کوئی آنسر نہیں تھا۔ یعنی آپ نے لرن ہی کچھ نہیں کیا، ویزا ریجیکٹ کیوں ہوا ہے، تو پھر اس کا مطلب آپ فیلئر ہیں۔ ٹھیک ہے نا، اٹس اے ویری ہارش ورڈ، لیکن یو ہیو لرنڈ نتھنگ۔ کیوں فیل ہوا؟ کوئی آپ کی غلطی ہو سکتی، کوئی بینک اسٹیٹمنٹ میں غلطی ہو سکتی، کوئی غلط ایجنٹ کے پاس گئے ہوں گے، کچھ تو سیکھا ہوگا نا۔ یا بس ریجیکٹ ہو گیا، اللہ کی مرضی، سیکنڈ ٹائم کر دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑی چیز سیکھنے کی یہ کہ جب ریجیکشن ہو تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کیسا رکھنا ہے، سب سے بڑا لرننگ پوائنٹ تو یہ ہے نا۔ تو اسی میں آپ فیل ہو رہے ہیں، ریجیکشن ہوئی تو آپ پھر گئے۔ تو جب ہم پھر جاتے ہیں، پھر ہم پہ یہ والی آیت نہ اپلائی ہو جائے جو کہ بڑی ہی خطرناک سچویشن ہے، ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اینڈ آف دا پیپل از ہی، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں جیسے کہ ایک ایج پہ ہیں، ایک کنارے پہ۔ اف ہی از ٹچڈ بائی گڈ، جب تک خیر آ رہی ہے، خوشخبریاں آ رہی ہیں، اچھی چیزیں مل رہی ہیں، تو وہ ری ایشور ہوتے ہیں اللہ ہے اللہ ہے۔ بٹ اف ہی اسٹرک بائی اے ٹرائل، کوئی آزمائش آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، کوئی مزاج کے خلاف چیز ہو جائے، کوئی ریجیکشن آ جائے، کوئی چیز نہ ملے، ہی ٹرنز آن ہز فیس، تو منہ پھیر لیتے ہیں۔ خسر الدنیا والآخرہ، تو یہ ہے ان لوگوں کا خسارہ کہ دنیا میں بھی خسارہ، آخرت میں بھی خسارہ۔ ذالک هو الخسران المبین، اور یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ تو کہیں ہم ان لوگوں میں نہ آ جائیں جو تب تک عبادت گزار ہے، تب تک شکر گزار ہے جب تک سب سیٹ ہے، لیکن جیسے ہی وفاداری دکھانے کا ٹائم آیا، جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے تھوڑا دیکھنا چاہا کہ یہ جب اسے میں چیز نہ دوں تب میرے ساتھ کیسا رہتا ہے، تب ہم فیل ہو جائیں، تب ہم جو ہے وہ پینک کر جائیں۔ تو یہ تو بہت کھوکھلی پرسنالٹی، اور یہ تو بہت 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 کھوکھلا ریلیشن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اور یہ لمحہ فکریہ ہے۔ آپ کے لیے پھر لرننگ پوائنٹ یہ ہے کہ اپنی توحید ٹھیک کریں، آپ کے لیے لرننگ پوائنٹ یہ ہے اپنا توکل ٹھیک کریں، اللہ کو پہچانیں۔ اللہ تعالیٰ ڈز ناٹ آپریٹ ایز پر یور وشز، ٹھیک ہے، اس کو سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا رب ہے، آپ اللہ کے رب نہیں ہیں۔ یو کین ناٹ کویسچن اللہ کہ میری دعا کیوں نہیں قبول ہوئی۔ اللہ کین کویسچن یو، ٹھیک ہے، اللہ آپ سے سوال کرے گا کہ تم نے اپنی ذمہ داری پوری کی کہ نہیں۔ یو کین ناٹ کویسچن اللہ کہ میری دعا آپ نے کیوں نہیں قبول کی۔ اللہ آپ کا رب ہے، ٹھیک ہے، اللہ آپ کو دے گا جب اللہ آپ کے لیے بہتر سمجھے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو گزارے گا پین سے، سیڈنس سے، وہ آپ کا رب ہے، آپ کا مالک ہے، لیکن آپ کا کام ہے کہ اس میں سے سمجھ لینا چیزوں کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے صحابہ اور ہم میں فرق جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ صحابہ جو ہے وہ اللہ کو سمجھ گئے تھے، اور صحابہ جو ہے وہ زندگی کی حقیقتوں کو سمجھ گئے تھے، اور صحابہ کی یہ شخصیت بن گئی تھی توحید کی وجہ سے کہ صحابہ ایک ایسے درخت کی طرح تھے جن کی جڑیں بہت مضبوط ہیں، شاخیں آسمان کی بلندی کو چھو رہی ہیں۔ ہیونگ سیڈ اٹ، صحابہ کو بھی دکھ ہوتا تھا، غم ہوتا تھا، صحابہ روتے تھے، انبیاء کو بھی فیئر بھی ہوا۔ موسیٰ السلام نے جب کہا تھا نا اللہ کو کہ مجھے ڈر لگتا ہے فرعون کے پاس جانے میں، تو آپ میرا کوئی ساتھی بھی مقرر کر دیں، تو پھر اللہ نے انہیں کام ڈاؤن بھی کیا تھا۔ تو نبیوں کے ایموشنز تھے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ اللہ تعالیٰ کو انڈرسٹینڈ کرتے تھے، اور انہوں نے وفاداری کا جو تقاضا ہے وہ پورا کیا۔ تو یہ درخت جو ہے اس کی جڑوں سے مضبوط کیا مراد ہے؟ اس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں، اس سے مراد ہے ان کا عقیدہ بہت مضبوط پختہ ہے، ان کا ایمان بہت پختہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ میں، اس سے یہ مراد ہے۔ اسی لیے پیرنٹنگ میں جتنا آپ بچے کی پیرنٹنگ میں اللہ کا ڈر ڈالیں گے، آج کیا وجہ ہے آپ کا بچہ ڈرپوک ہے، آج کیا وجہ ہے آپ کا بچہ ڈیرنگ نہیں ہے، آج کیا وجہ ہے کہ آپ کا بچہ انگزائٹی کا شکار ہو رہا ہے؟ کیونکہ آپ نے بچپن سے لوگوں کا ڈر ڈالا اس کے اندر، آپ نے اللہ کا ڈر تو ڈالا ہی نہیں اس کے اندر۔ آپ نے بچپن سے اسے سکھایا لوگ سب کچھ ہوتے ہیں، آپ نے بچپن سے اسے سکھایا زمانہ سب کچھ ہوتا ہے، آپ نے بچپن سے اسے سکھایا زمانے میں ترقی کرو گے تو یہ ملے گا، زمانے کے سامنے نام کماؤ گے تو یہ ملے گا، ایسے
آپ نے اللہ کا تو ڈر ڈالا ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ بچپن سے یہ چیزیں ہمیں ٹھیک کرنی چاہیے, بچوں کا عقیدہ مضبوط کرنا چاہیے. دوسرا, اٹس برانچز ریچ ہائی ان دا اسکائی سے کیا مراد ہے, یعنی کہ یہ ویژنری لوگ ہوتے ہیں, ان کی سوچ بہت بڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, آسمان کی بلندیوں کو چھوتی ہے ان کی سوچ. اور پھر اگلی جو بات ہے وہ بڑی خوبصورت ہے, اٹ پروڈیوسز اٹس فروٹ آل دا ٹائم. یہ اپنا فروٹ آل دا ٹائم, ہر موسم میں ان کا پھل اگ رہا ہے, بائی دا پرمیشن آف اللہ, آبویسلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے مثالیں پیش کرتا ہے کہ شاید کہ تمہیں ریمائنڈر ملے, لعلہم یتذکرون, تاکہ تمہیں کچھ تذکرہ ملے. تو دیکھیے یہ جو فروٹ کا ہر ٹائم پہ ہونا, اس سے مراد ہے لوگ فائدہ دینے والے لوگ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے مقابل کچھ لوگ کڑوے ہو جاتے ہیں بہت زیادہ, وہ پھر نقصان پہنچانے والے بن جاتے ہیں, وہ خود بھی ڈیمیج ہوتے ہیں, دوسروں کو بھی ڈیمیج کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب میں نہیں چاہتا آپ لوگ یہ باتیں سن کے بہت ڈپریشن میں چلے جائیں اور اپنے آپ کو اینالائز کرنے لگ جائیں اور کہیں میں تو کڑوا ہوں, میں تو بچپن سے لوگوں کو نقصان دے رہا ہوں. یہ مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ جو ہو گیا سو ہو گیا, اب پریزنٹ کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اور انشاءاللہ اب کیا کیا جا سکتا ہے اس کی بات کرتے ہیں. اور اگین میں ڈسکلیمر دے دوں, پریشان ہونا نیچرل ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے پریشان ہی نہیں ہونا چاہیے, سیڈ ہی نہیں ہونا چاہیے, لیکن دیکھیں اللہ پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے, اللہ پر ایمان رکھنا چاہیے, اور اتنا زیادہ پریشان نہیں ہو جانا چاہیے جس سے یہ ثابت ہو کہ یار یہ بندہ تو, اس کا تو بلیف ہی زیرو ہے اللہ پہ, مطلب یہ بندہ تو ایکسپوز ہو گیا, یہ تو اس سے تو پورا قرآن پڑھا تھا, ترجمے سے پڑھا تھا, عقیدے کی کلاسز لی تھی, الہدا کا پورا کورس کیا تھا, فلانی جگہ سے پورا کورس کیا تھا, لیکن جب ایکچوئل میں پرابلم آئی تو یہ تو فلیٹ ہو گیا, اس سے تو کچھ بھی نہیں ایگزیبٹ کیا, کچھ بھی نہیں شو کیا. تو یہ بھی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا نا کہ ہم تھیوری کو پریکٹیکل میں نہیں لا پاتے. ہم نے سب کچھ سنا ہوتا ہے, ابراہیم السلام کا توکل, یوسف السلام کی سٹوری سن لی, یعقوب علیہ السلام کا صبر سیکھ لیا, لیکن جب ہم پر بات آتی ہے تو ہم بالکل جیسے ایک عام انسان, جیسے کافر, وہ اس کا جو رویہ ہوگا نا, یعنی پرابلمس کو لے کے پینک ہو جانا اور عجیب و غریب باتیں کرنے لگنا اور اپنے آپ کو کوسنے لگنا, تقدیر کو کوسنے لگنا, پھر نمازیں چھوڑ دینا. تو یہ اتنا مایوپک مائنڈ سیٹ ہمارے ینگسٹرز کا, یعنی اللہ کی عبادت تب تک کرنی ہے جب تک رزلٹ نہیں اچھا آ جاتا. جیسے رزلٹ اچھا آیا تو بس پھر وہی ایز اف آن دی ایج, جیسے کلف پہ تھے, کنارے پہ تھے, رزلٹ اچھا آ گیا تو پھر گئے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اللہ سے بڑے بڑے وعدے کیے, اللہ مصیبت سے نکال لے, یہ گناہ چھوڑ دوں گا, مصیبت سے نکال لے, یہ کر لوں گا, وہ کر لوں گا. جیسے ہی اللہ نے مصیبت سے نکالا تو دے ٹرن بیک آن دیئر فیس. یہ قرآن کہتا ہے کہ جب اللہ انہیں طوفان سے نکال لیتا ہے, اس کشتی کو, اس شپ کو, اور جب کنارے لگاتا ہے تو وہ بھول جاتے ہیں اللہ کو, جیسے انہوں نے کبھی دعا ہی نہیں کی اللہ سے. ٹھیک ہے, تو یہ واقعات ہمارے لیے ہیں کہ ہم ان سے سیکھیں اور ان کو اپلائی کریں اپنی زندگی میں. تو وائی میجورٹی پیپل فیل ٹو اپلائی, دیٹ از دی کویسچن. اس پر آپ غور کریں. ٹھیک ہے, کیوں لوگ اپلائی نہیں کر پاتے؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں, کبھی مزید لیکچر دوں گا تو وجوہات ڈسکس کروں, لیکن یہ آپ کے لیے تھاٹ پرووکنگ پوائنٹ ہے. اس پہ آپ سوچا کریں کہ تھیوری کو ایکشن میں کیسے لانا ہے. آبویسلی ایسے لانا ہے کہ جب کوئی پرابلم آئے گی تو اس وقت ساری تھیوری یاد کریں, اور وہ تھیوری جو کچھ آپ کو یاد آ رہی ہے اس کو اپلائی کر دیں, بس سمپل. فار ایگزامپل, آپ نے تھیوری میں پڑھا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بری نیوز سنتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ اِنَّا لِلَّهِ, تو دس از دا ٹائم ٹو شو پریکٹیکل. اب اس ٹائم آپ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون نہ کہیں اور سیدھا دوست کو کال ملائیں اور رینٹ کرنا شروع کر دیں اور بری بری باتیں کریں, تو یہ قصور آپ کا ہے. اس کا مطلب آپ نے تھیوری کو ایکشن میں نہیں تبدیل کیا. ٹھیک ہے, آپ نے سنا ہوا تھا, آپ کو پتا تھا کہ ایکشن کیا ہونا چاہیے. جب پوری تعلیم دی ہوئی ہے ہمارے دین نے کہ غم میں کیسے آپ نے چلنا ہے, بری نیوز ملے تو کیا کہنا ہے, کیسے چلنا ہے, ایک ایک چیز بتائیے. ٹھیک ہے, تو صحابہ اور ہم میں یہ فرق ہے. صحابہ تھیوری کو پریکٹیکل میں لاتے تھے اور صحابہ پریکٹیکل میں لا کے بہت ویل ٹرینڈ ہو گئے تھے. دیٹ از وائی وہ فائدے مند لوگ بن گئے تھے. تو ایک تو یہ چیز انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور یہ آیت بہت خوبصورت ہے. تو مومن کو کھجور کے درخت کی طرح ہونا چاہیے, فرٹائل اور دوسروں کو فائدہ دینے والا, اور ہر موسم میں یعنی کوشش کرنی چاہیے کہ سٹیبل رہیں. دوسری چیز جو ہے ریزیلینس پہ میں نے بات کی کہ صحابہ کی شخصیت میں ہمیں ریزیلینس نظر آتی ہے. دیکھیں ام سلمہ, اسپیشلی آپ خواتین کے کریکٹرز اٹھائیں تو آپ کو بڑی ریزیلینس نظر آئے گی خواتین میں, ہماری صحابیات میں. ٹھیک ہے, تو ام سلمہ, ام ہانی, 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 ام سلمہ, ام ہانی
تو ام سلمہ انہوں نے جدائی برداشت کی اپنے بچے کی، اپنے خاوند کی، بہت روئیں، اللہ سے بڑی فریاد کی، اور پھر بعد میں اللہ نے بڑا نوازا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی بھی ہوئی، ہسبینڈ کی ڈیتھ دیکھی، ڈیورسز دیکھیں، صحابیات نے بڑے غم دیکھے ہیں، اور اس دور میں بہت ڈیورسز کامن تھیں۔ آج بھی جن کی ہم بات کرنے والے ہیں ان کی بھی ڈیورس تھی، ایک بار ڈیورس تھیں، ایک بار ویڈوڈ تھیں، اور تیسری بار شادی جو ہوئی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت میمونہ۔ تو ڈیورس جو ہے یہ بہت پینفل چیز ہوتی ہے، یہ کوئی کھیل نہیں ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ صحابیات ڈیورس کے باوجود آگے بھی بڑھتی تھیں، اور صحابیات جو ہے وہ اسی کو گروتھ مائنڈ سیٹ کہتے ہیں نا، کہ آگے بڑھنا اور زندگی میں آگے چلنا۔ تو اگر آپ غور کریں نا، ہم خود اپنی مشکلات کو بڑھاتے ہیں، میں بہت کھل کے آپ سے بات کر رہا ہوں، ہم خود مشکلات کو بڑھاتے ہیں۔ صحابہ کی زندگیاں بہت سمپل تھیں، وہ کمپلیکیشنز نہیں پیدا کرتے تھے اپنی زندگی میں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص ڈیورس ہے اور ایک خاتون ڈیورس ہے، تو ڈیورس کے بعد بھی انہیں سنگل لڑکا چاہیے یا سنگل لڑکی چاہیے، یہ تو خود آپ اپنے اوپر مشکل آ رہے ہیں نا، تو غلط ایکسپیکٹیشن ہے، دس از اے رانگ ایکسپیکٹیشن۔ آپ کو مل جائے اللہ کی طرف سے الحمدللہ، کوئی بعید نہیں، اللہ دے بھی دے، لیکن یہ آپ کا کرائٹیریا اتنا ہائی ایون آفٹر ڈیورس آپ کو سمجھ جانا چاہیے۔ صحابہ تو ایسے نہیں سوچتے تھے، وہ تو آگے بڑھتے تھے بس، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کئی مردوں کی عمر 40 سال ہو جاتی ہے لیکن ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے 17 سال کی لڑکی، تو پھر دے آر ٹو بلیم، ٹھیک ہے، اب کیا پھر ان کی عمر اور لیٹ ہوتی جائے گی۔ تو صحابہ ایسے نہیں سوچتے تھے، صحابہ ور ویری کلیئر اباؤٹ دیئر مشن ویژن، جنت چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے، بس شادی کرو آگے بڑھو، دیٹس اٹ، اللہ تعالیٰ برکت دے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک فرق ہے ہمیں اور صحابہ میں، اور اسی کو ریزیلینس کہتے ہیں، یہی ریزیلینس ہے، ایکشن لینا، آگے بڑھنا، ٹھیک ہے۔ تو ریزیلینس بھی ہمیں بہت کلیئر نظر آ رہی ہے۔ تیسری چیز گروتھ مائنڈ سیٹ، فکس مائنڈ سیٹ، انشاءاللہ وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور بڑی چیزیں ہیں اس میں سیکھنے کی۔ دیکھیے جو گروتھ مائنڈ سیٹ والے لوگ ہوتے ہیں، پہلا فرق، دے ایمبریس چیلنجز۔ فکس مائنڈ سیٹ والے لوگ اوائڈ چیلنجز۔ اچھا، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ چیلنجز کو انوائٹ کرنا، مشکلات کو انوائٹ کرنا، اس سے مراد یہ کہ جب مشکل آ جائے تو آنکھیں کھول کے ریئلسٹکلی اس کو قبول کر لینا کہ یہ آ گئی ہے، اور جب آپ قبول کریں گے تو نیکسٹ سٹیج پہ آپ بڑھ جائیں گے نا۔ جب تک قبول ہی نہیں کریں گے تب تک آپ نیکسٹ سٹیج پہ جائیں گے نہیں، ریزالو کرنے پہ جائیں گے نہیں۔ جیسے ایک شخص کی ڈیورس ہو گئی ہے، وہ قبول ہی نہیں کر رہا میری ڈیورس ہو گئی ہے، وہ شوق میں ہے، گریف اور شوق میں، گریف اور شوق میں ہے، تو اگلے سٹیپ پہ جا ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا، دے لرن فرام فیڈ بیک اینڈ کرٹیسزم، یہ بڑے زبردست اور صاف ہیں۔ اور فکس مائنڈ سیٹ والے لوگ جو ہے وہ کرٹیسزم سے نفرت کرتے ہیں۔ کرٹیسزم سے آپ مراد ہے کنسٹرکٹیو کرٹیسزم، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی بڑا ایک مسئلہ ہے کہ اگر آپ کو کچھ اچھی فیڈ بیک کوئی دے رہا ہے تو لے لیں، اس کا مائنڈ نہ کریں، ٹھیک ہے، اس سے گروتھ ہی ہوتی ہے۔ پھر گروتھ مائنڈ سیٹ والے لوگ جو ہے وہ یہ اس بات کے قائل ہوتے ہیں کہ انٹیلیجنس اور ٹیلنٹ جو ہے یہ ڈیولپ کیا جا سکتا ہے۔ فکس مائنڈ سیٹ والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انٹیلیجنس اور ٹیلنٹ فکسڈ ہوتا ہے، یہ بھی بہت بڑا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو دنیا میں کئی مثالیں ملیں گی، میں کچھ کرکٹرز کی آپ کو مثالیں دیتا ہوں۔ کچھ کرکٹر چٹے ان پڑھ تھے، آج فر انگریزی بولتے ہیں، تو کیا ثابت ہوتا ہے کہ ٹیلنٹ لرن کیا جا سکتا ہے، یہی ثابت ہوتا ہے نا۔ کچھ لوگ آپ انہیں دیکھیں گے، آپ کہیں گے تو بہت کند ذہن ہے، 10 سال بعد آپ ملیں گے وہ پی ایچ ڈی کر رہا ہوگا کیمبرج سے، اس کا آئی کیو لیول بہت بڑھ چکا ہوگا، ہاؤ کم؟ گاؤں سے لوگ اٹھتے ہیں کیمبرج سے پی ایچ ڈی کراتے ہیں، میرے کئی دوست ہیں، ٹوپی ثوابی کے علاقے سے آئے، بالکل ایک لوور بیک گراؤنڈ، جی آئی کے جہاں سے میں پڑھا ہوں، ٹوپی ثوابی میں وہ علاقہ، کوئی اسکالرشپس ہوتی تھی، جو بالکل غریب گھرانے کے بچے ہوتے ہیں ان کو اسکالرشپس دیتے تھے۔ بلوچستان کے کچھ ایسے علاقے سے، میرا اپنا کلاس فیلو ہے، ناسا کا امپلائی ہے، فرسٹ پاکستانی ٹو گو انٹو اسپیس، بلوچستان کے چھوٹے سے گاؤں کے علاقے سے ہے، اور ہم اس کا مذاق اڑاتے تھے لٹرلی فرسٹ سیمسٹر میں۔ کیمبرج سے پی ایچ ڈی ہے اور اسپیس سائنٹسٹ ہے اور ناسا کا امپلائی ہے۔ تو ٹیلنٹ اور انٹیلیجنس کین بی ڈیولپڈ، ٹھیک ہے، یہ ہے گروتھ مائنڈ سیٹ۔ اس کے بعد گروتھ مائنڈ سیٹ والے لوگ جو ہیں مور ایفرٹ کرتے ہیں، اور فیلئر مائنڈ سیٹ یا فکس مائنڈ سیٹ والے لوگ ایفرٹ ہی نہیں کرتے۔ اس کی وجہ کیا؟ ان کا مائنڈ سیٹ ہی فکسڈ ہوتا ہے کہ نتھنگ از گونا چینج، تو کیا فائدہ، ٹھیک ہے، ان کی سوچ یہ بن جاتی ہے کہ کچھ نہیں ہونے والا،
کچھ چینج نہیں ہوگا. ہیونگ سیڈ اٹ, کچھ کڑوے ایکسپیرینسز کی وجہ سے ان کی شاید یہ سوچ بن جاتی ہے, تو وی شوڈ بی ایمپیتھیٹک, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کچھ اوصاف. اس کے بعد جو ہے گروتھ مائنڈ سیٹ والے لوگ دے کیپ ٹرائنگ اینڈ نیور گیو اپ. فکس مائنڈ سیٹ والے لوگ ایزیلی گیو اپ کر دیتے ہیں, دوسروں کی باتوں میں ایزیلی آ جاتے ہیں کیونکہ ان کی سیلف اویئرنیس لو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح گروتھ مائنڈ سیٹ والے لوگ جو ہے دے پرسسٹ ان دا فیس آف سیٹ بیکس, اور فیلئر مائنڈ سیٹ والے کہتے ہیں میں ہوں ہی فیلئر. انسپائرڈ بائی ادر سکسیس. جو گروتھ مائنڈ سیٹ والے لوگ ہوتے ہیں وہ انسپائر ہوتے ہیں, جو فکس مائنڈ سیٹ والے لوگ ہوتے ہیں وہ جیلس ہوتے ہیں. یہ بھی بہت فرق ہے. ٹھیک ہے, جیلس ہونے میں اور انسپائر ہونے میں فرق ہے. اس کے بعد گروتھ مائنڈ سیٹ والے لوگ کہتے ہیں آئی ول لرن فرام فیلئر. فکس مائنڈ سیٹ والے لوگ کہتے ہیں آئی ول آلویز فیل. گروتھ مائنڈ سیٹ والے لوگ کہتے ہیں دس ول ٹیک ٹائم اینڈ ہارڈ ورک. فکس مائنڈ سیٹ والے کہتے ہیں آئی ول نیور امپروو. گروتھ مائنڈ سیٹ والے کہتے ہیں آئی وانٹ ٹو کیپ لرننگ. فکس مائنڈ سیٹ والے کہتے ہیں وائی شوڈ آئی ایون بادر, نتھنگ از گونا چینج. تو صحابہ کی جو پرسنالٹی ہے وہ کلیئر گروتھ مائنڈ سیٹ والی پرسنالٹی ہے, آپ کو صاف نظر آ رہا ہے. اور اس کے پیچھے مین ڈرائیونگ فورس کیا ہے؟ اللہ. ٹھیک ہے, جتنا آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا, جتنی آپ کی اللہ پہ ریلائنس زیادہ ہوگی, اتنا آپ گروتھ مائنڈ سیٹ والے زیادہ ہوں گے. جتنی آپ کی لوگوں پہ ریلائنس زیادہ ہوگی, جتنا آپ لوگوں پہ ڈپینڈنٹ زیادہ ہوں گے, اتنا آپ فکس مائنڈ سیٹ والے ہوں گے. ٹھیک ہے, سمپل ایز دیٹ. تو آپ نے مزید اس چیز کو سمجھنا ہے تو علامہ اقبال کی شاعری بہترین آپ کے لیے ایک, میں سمجھتا ہوں پوری گائیڈ لائن ہے اس شاعری میں کہ ایک ینگسٹر کو کیسا ہونا چاہیے. آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, سمپل علامہ محمد اقبال کی شاعری اٹھائیں, اس میں شاہین کا کانسیپٹ سمجھیں اور ان کے کچھ اشعار کو سمجھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, بہت سے اشعار آپ کو مل جائیں گے. اس کے اوپر بانگ درا ہے, اس کے بعد ضرب کلیم ہے, ان کی کچھ کتابیں. تو یہ بال جبریل, ٹھیک ہے, تھوڑا سرچ کریں ان کی نظموں کو, تو یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آ جائیں گی. تو اس میں مین ڈرائیو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ٹھیک ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے؟ دیکھیں, آج ہمیں سائیکالوجی اور سائنس بھی یہی بتا رہی ہے کہ جو ریزیلینٹ لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ریزیلینٹ نہیں بن جاتے, بلکہ ان کی ریزیلینس کے پیچھے کوئی بہت ہی انسپریشنل فگر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پھر وہ ریزیلینٹ بنتے ہیں. یعنی دیٹ انسپریشنل فگر کوڈ بی دیئر فادر, کوڈ بی مدر, کوڈ بی وائف, کوڈ بی ہسبینڈ. تو دیکھیے, آپ کے میرے لیے تو سب سے بڑا فگر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ کے کیا ایٹریبیوٹس ہیں؟ کبھی 99 نام اللہ کے آپ پڑھ کر تو دیکھیں اور ان کو سمجھ کر تو دیکھیں. ٹھیک ہے, جب اللہ سمجھ آ جاتا ہے تو بندہ نڈر بن جاتا ہے. پھر بندہ جو ہے وہ شاہین والی جو امیج ہے علامہ محمد اقبال کی, سیلف ایکچولائزیشن کی طرف جاتا ہے بندہ. تو اس لیے ہمارے لیے تو بہت کلیئر ہے بات کہ انڈرسٹینڈ اللہ, انڈرسٹینڈ رسول اللہ لائف, انڈرسٹینڈ صحابہ, اور دیٹس اٹ. لانچ ہو جائیں زندگی میں. آپ نے کوئی تجربے نہیں کرنے, لانچ ہو جائیں سیدھا اللہ کو سمجھ کے اور سیرت کو سمجھ کے. دیٹس اٹ. اسلامک پرنسپلس کو اپلائی کرنا شروع کر دیں. تو یہ صحابہ کی پرسنالٹیز تھیں جس میں ریزیلینس نظر آ رہی ہے, گروتھ مائنڈ سیٹ نظر آ رہا ہے, اور اس میں جو پرسنالٹی نظر آ رہی ہے وہ اس درخت کی مانند ہے جو بڑا مضبوط ہے. اس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں, شاخیں بہت مضبوط ہیں, اس کی شاخیں آسمان کی بلندی کو چھو رہی ہیں, اور وہ فروٹ دے رہا ہے ایٹ آل ٹائمز اینڈ آل سیزنز. اب ہم آتے ہیں حضرت میمونہ کی بایوگرافی کی طرف, اور میں آپ کو ایک فیملی چارٹ دکھانا چاہوں گا. یہ جو خاتون ہے ہند بنت عوف, یہ جو بیچ میں ہے, یہ دنیا کی ون آف دی موسٹ نوبل خاتون کہلائی جاتی ہیں اور مانی جاتی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بار ساس ہے, یہ حمزہ بن عبد المطلب کی ساس ہے, یہ حضرت علی کی ساس ہیں, جعفر بن ابی طالب کی ساس ہیں, اور ابو بکر صدیق کی ساس ہے. تو ان شارٹ یہ بنو ہاشم کی ساس ہے. ٹھیک ہے, تو ان سے زیادہ نوبل عورت دنیا میں نہیں گزری. یس, حضرت مریم از نمبر 1. بتانے کا مقصد ہے ون آف دی نوبل. ٹھیک ہے, اب ان کا تھوڑا سا فیملی چارٹ ہم سمجھتے ہیں, کیونکہ ان کی بیٹی ہیں حضرت میمونہ. ٹھیک ہے, ہند کی. ان کی ایک شادی ہوئی الجازی الزبیدی کے ساتھ, اور ان سے ایک بیٹا ہے
المحمیہ ابن الجازی، یہ شخص فوت ہو گیا۔ ان کی دوسری شادی الحارث ابن حزن سے۔ الحارث جو ہیں ان کی بیٹیاں ہیں حضرت میمونہ، حضرت لبابہ اور الصائب ابن الحارث بیٹے ہیں، اور قطن ابن الحارث یہ بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں 2 بیٹے۔ اس کے بعد ان کی شادی ہوئی خزیمہ ابن الحارث کے ساتھ، جن کی بیٹی ہیں زینب بنت خزیمہ۔ وہ کون ہے؟ رسول اللہ کی وائف۔ تو حضرت میمونہ بھی رسول اللہ کی وائف ہے، حضرت زینب بھی رسول اللہ کی وائف ہے، تو ہند رسول اللہ کی کیا ہوئی؟ ساس، اور وہ بھی 2 بار، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان کی ایک شادی ہوئی امیس ابن معد کے ساتھ، اور ان سے ان کے کتنے بچے ہیں؟ 3، آسمہ بنت امیس، سلمہ بنت امیس اور اون ابن امیس۔ آسمہ بنت امیس کی شادی ہوئی سب سے پہلے اس شخص کے ساتھ، یہ فوت ہو گیا، ڈیورس ہو گئی۔ اس کے بعد جعفر بن ابی طالب، جو کہ بہت بڑا نام ہے، ان کے ساتھ ہوئی۔ جعفر بن ابی طالب جب شہید ہوئے غزوہ مؤتہ میں، تو ان کی شادی ہو گئی ابو بکر صدیق کے ساتھ۔ ابو بکر صدیق جب فوت ہوئے تو علی بن ابی طالب نے ان سے شادی کر لی حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد۔ تو اس کا مطلب ہند جو ہے، اور پھر سلمہ کے خامد تھے حمزہ بن عبد المطلب، اس کا مطلب ہند حمزہ کی بھی ساس ہے رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بار ساس ہے، ابو بکر صدیق کی ساس، جعفر بن طالب کی ساس، علی بن ابی طالب کی ساس۔ لیکن یہ زندہ نہیں تھی ان مواقع پہ، یہ بہت جلدی فوت ہو گئی تھی۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دین ابراہیمی پہ فوت ہوئیں، موسٹ پروبیبلی اسلام ان تک شاید نہیں پہنچ پایا، لیکن یہ کہ آپ ان کی اولاد چیک کریں اور ان کی اولاد سے کیا کیا خیر نکلی وہ چیک کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ویژن ہے بیسیکلی کہ اولاد سے خیر نکلے۔ اب یہ خاتون کی 4 شادیاں ہیں، یہ بھی انٹرسٹنگ بات ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو ایسی بڑی مثالیں ملیں گی، وہی بات ہے نا، گروتھ مائنڈ سیٹ۔ اب ان کے جو بچے ہیں ان میں حضرت میمونہ ہے اور لبابہ ہے۔ لبابہ از ویری اسپیشل۔ لبابہ جو ہے حضرت میمونہ کی سگی بہن ہے۔ لبابہ کے بیٹے ہیں عباس، ان کے شوہر ہیں حضرت عباس، اور ان کے بیٹے ہیں عبداللہ بن عباس۔ عبداللہ بن عباس کتنا بڑا نام ہے، مفسر قرآن، ٹھیک ہے۔ تو حضرت لبابہ از دا مدر آف عبداللہ بن عباس۔ اور بھی بڑے بچے تھے، الفضل ابن عباس از اے بگ نیم، ام حبیبہ از اے بگ نیم، لیکن سب سے زیادہ مشہور وہ آپ کو پتہ ہے عبداللہ بن عباس ہوئے۔ اس کا یہ مطلب میمونہ حضرت عبداللہ بن عباس کی کون ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالہ، سگی خالہ، ٹھیک ہے۔ ایک اور رشتہ حضرت میمونہ کا ایک جید صحابی کے ساتھ، الحارث جو تھے انہوں نے ایک اور شادی بھی کی تھی، ہند سے تو کی تھی، ہند کی بیٹی لبابہ اور حضرت میمونہ ہیں۔ الحارث نے ایک اور شادی کی تھی فاختہ کے ساتھ۔ فاختہ کی ایک بیٹی تھی لبابہ الصغریٰ، جو کہ کس کی مدر تھی؟ خالد ابن ولید کی۔ تو لبابہ اور حضرت میمونہ کیا لگیں آپس میں؟ سوتیلی بہنیں، سوتیلی بہنیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب خالہ، سوتیلی خالہ ہوئیں حضرت خالد کی، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ، اور ایک قسم کی خالہ ہی ہوئی، سوتیلی خالہ از ایکچولی خالہ، تو ایک قسم کی یہ خالہ ہوئی کس کی؟ حضرت خالد بن ولید کی۔ حضرت لبابہ از آلسو دا فاسٹر مدر آف حسین ابن علی۔ فاسٹر مدر کون ہوتی؟ جس نے دودھ پلایا ہوتا ہے، تو اس رشتے سے حضرت حسین کی بھی مدر لگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت نوبل لینیج ہے، بہت بلیسڈ لینیج ہے، اس لیے یہ چارٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ تو اب سوچیں کہ حضرت میمونہ کتنی بلیسڈ تھی، اور حضرت میمونہ سے جو شادی تھی وہ کتنی اس میں حکمت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی شادیاں کی اس میں بہت حکمت تھی، اور ون آف دا وزڈمز واز کہ حضرت خالد بن ولید کا دل نرم ہو، اور ایسا ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی ہوئی حضرت میمونہ سے، اس کے فوراً بعد خالد نے اسلام قبول کیا، ٹھیک ہے۔ ابھی میں آپ کو واقعہ جو ہے وہ سناتا ہوں۔ تو بہرحال ہم آتے ہیں اور پڑھتے ہیں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں، ایک مائنڈ میپ ہے اس کے تھرو۔ سب سے پہلے یہ کہ ان کا فیملی بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو بتایا۔ مدر ہند بنت عوف ہے، بہت نوبل خاتون۔ ہند کا سگنیفیکنس میں نے آپ کو بتایا۔ سسٹرز ان کی مسلمان، مومن، اور ان کے سسٹرز کو بلیونگ سسٹرز کہا جاتا تھا، الاخوات المؤمنات، یہ ان کا ٹائٹل تھا ان کی بہنوں کا۔ اس کے بعد ان کا ٹرائب بنو ہلال ہے، اور بنو ہلال جو ہے یہ آج کے جو موروکنز ہیں وہ بنو ہلال سے ہیں، ٹھیک ہے، موروکنز۔ ان کے ٹرائب از نون ایز ان لاز آف بنو ہاشم، آبویس سی بات ہے، میں نے آپ کو دکھایا، ٹھیک ہے۔ ان کی مدر از ایکچولی دی مدر ان لا آف بنو ہاشم۔ ٹرائب نون فار نومیڈک
ڈیزرٹ اسکلز. اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ ان کی شادی کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی. آئیے دیکھتے ہیں. ان کے پہلے ہسبینڈ مسعود ابن عمر، ان سے ڈیورس ہوئی. سیکنڈ ہسبینڈ ہے حواتی ابن جبیر اور ابو رحم، جو کہ ڈائیڈ اے نان مسلم. اور اس کے بعد ان کی جو تیسری شادی ہوئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی. اور انہوں نے اسلام کچھ دیر میں قبول کیا. کب کیا ایگزیکٹلی؟ غالباً حدیبیہ سے کچھ پہلے، صلح حدیبیہ سے کچھ پہلے. تو ان کا واقعہ یہ ہے اصل میں، اور یہ بھی جیسے ہم یہاں پہ لکھا دیکھ رہے ہیں کہ ناٹ پرٹیکولرلی ساٹ آفٹر فار میرج، یعنی کہ ہی واز سم ون جو اتنے ساؤٹ آفٹر نہیں تھی میرج، بیکاز میرج ود اے وومین آپ کو پتہ ہے اس میں یا تو بیوٹی ہوتی ہے یا ایک حسب و نسب ہوتا ہے. حسب و نسب تو بہت اسٹرانگ تھا، یا پھر ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. تو شی واز ناٹ دیٹ مچ ساؤٹ آفٹر. لیکن انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرپوز کیا. انہوں نے انٹرسٹ ایکسپریس کیا جعفر رضی اللہ عنہ کو. جعفر ان کے کون تھے؟ بردر ان لا، ان کی بہن کے ہسبینڈ جعفر. ٹھیک ہے. تو جعفر صلی اللہ عنہ کو انہوں نے انٹرسٹ شو کیا. تو جعفر صلی اللہ عنہ نے حضرت عباس سے بات کی. اور انہوں نے جعفر صلی اللہ عنہ کو انٹرسٹ کیسے شو کیا؟ دیکھیں، عورت کا ہائیسٹ ایٹریبیوٹ ہے حیا. انہوں نے جعفر صلی اللہ عنہ کو کہا کہ میری خواہش ہے کہ بنو ہاشم سے میرا بھی ایک اسپیشل رابطہ اور اسپیشل تعلق ہو جائے. کتنا حیا والا طریقہ. انہوں نے یہ نہیں کہا میری شادی کرا دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ٹھیک ہے. تو ہم نے صحابیات کے اس ایٹیٹیوڈ سے یہ بھی سیکھنا ہے. اب دیکھیں، ایون دو حضرت ختیجہ نے بھی پرپوز کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن تھرو سم ون، ڈگنیٹی کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو اس سے کچھ لوگ یہ اخذ کرتے ہیں کہ عورت پرپوز کر سکتی ہے مرد کو. بالکل کر سکتی ہے، لیکن ایک ڈگنیٹی کے ساتھ. ٹھیک ہے. شی نیڈ ناٹ پریزنٹ ہر سیلف ایز اے ڈیسپریٹ پرسن. اللہ معاف کرے، ہماری بہنوں کی ایک عزت ہے. اتنا ڈیسپریٹ ہو کے اپنے آپ کو پریزنٹ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایک ڈگنیٹی کے ساتھ اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اسلام نے عزت دی ہے عورت کو، اور ایک طریقہ ہے اس کا. تو انہوں نے دیکھے بہت ڈگنیفائڈ طریقہ اختیار کیا. اور جعفر صلی اللہ عنہ کا میری خواہش ہے کہ بنو ہاشم سے میرا بھی ایک بہت ہی گہرا تعلق بن جائے. تو انہوں نے حضرت عباس سے بات کی. حضرت عباس جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون ہیں؟ چچا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس کی بہت عزت کرتے تھے، بہت آنر کرتے تھے. تو حضرت عباس جو ہے وہ ان کے پاس آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کب؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے تشریف لے گئے ذوالقعدہ کے مہینے میں. صلح حدیبیہ پہ آپ کو پتہ ہے عمرہ نہیں ہو سکا تھا. وہ صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا ایک دکھ والا واقعہ تھا، لیکن اللہ کی حکمت تھی اس میں. اللہ نے اس کو ایک کلیئر فتح کا، فتح المبین. بعد میں واضح بھی ہوا کیوں. تو صلح حدیبیہ کے بعد 6 یا 8 مہینے بعد ذوالقعدہ کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آئے صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے. 1800 سے 2000 صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے آئے. تو اس ٹائم پہ حضرت عباس نے پروپوزل کنوے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسیپٹ کیا پروپوزل. اور پھر اس کے بعد حضرت عباس واپس آئے. تو حضرت میمونہ نے جب ان کا چہرہ دیکھا، ان کی چال دیکھی، تو سمجھ گئی کوئی خوشخبری ہے. بہت خوش ہوئیں. اور جب انہوں نے پوچھا کہ کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو انہوں نے کہا ہی ہیز ایکسیپٹیڈ. تو اپنے اونٹ سے اتری، سجدہ شکر کیا، اور خوشی میں کہا کہ میں اور میرا اونٹ آج سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. یعنی میں گفٹ رسول اللہ علیہ وسلم کو اپنا اونٹ ہی دے سکتی ہوں. تو دیٹس ہاؤ شی گاٹ میریڈ. اور ان کی شادی جو ہے وہ جس جگہ پر ہوئی اس جگہ کو کہتے ہیں سریف. حضرت میمونہ اس جگہ اس لیے دفن ہوئیں کیونکہ ان کی خواہش تھی کہ جس جگہ رسول اللہ کے ساتھ میرا نکاح ہوا مجھے اسی جگہ دفنایا جائے. حالانکہ جنت بقی بھی تھا. ٹھیک ہے. باقی وائف جنت البقی میں دفن ہے. لیکن ان کی اتنی زبردست میموریز تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ان کے لیے زندگی کا خوشگوار ترین دن وہ تھا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا. تو اس لیے انہوں نے خواہش ظاہر کی ابن عباس سے، اپنے بھانجے سے، کہ مجھے اس جگہ ہی دفن کیا جائے. یعنی شی گاٹ بریڈ رائٹ دیئر، جہاں پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ولیمہ کی رات بھی سپینڈ کی. یعنی ون آف دا موسٹ بیوٹیفل میموری آف ہر لائف. تو یہ ان کی گریو کبھی آپ جائیں تو ضرور وزٹ بھی انشاءاللہ جو ہے وہ کیجیے گا. بہرحال آگے چلتے ہیں. تو دیٹس ہاؤ شی گاٹ میرڈ شریف میں، اور وہیں پہ ان کا ولیمہ ہوا. وہیں پہ ولیمہ کی دعوت بھی کھلائی گئی. اس کے بعد خالد بن ولید نے بھی ولیمہ اٹینڈ کیا. اور خالد بن ولید کا دل بہت نرم ہوا کیونکہ خالد جو ہے میمونہ رضی اللہ عنہ کے بڑے کلوز تھے. میمونہ رضی اللہ عنہ بڑی پیار اور محبت کرتی تھی خالد بن ولید سے، ان کے بھانجے تھے.
تو خالد ابن ولید نے بڑی جو ہے وہ ان کی لاج بھی رکھی، اور ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خالد ابن ولید کا دل نرم کرتے رہتے تھے۔ جیسے غزوہ احد میں آپ کو پتہ ہے خالد نے کتنا نقصان پہنچایا تھا مسلمانوں کو، لیکن ہمارے نبی بہت ویژنری تھے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے خالد کو انویٹیشن بھیجی تھی۔ خالد کے بھائی تھے ایک ولید، ان کا نام ولید ابن ولید تھا، تو ولید مسلمان ہو گئے تھے جنگ بدر کے موقع پہ، تو خالد ابن ولید سے ولید کی ملاقات ہوئی غزوہ احد کے بعد۔ تو ول یو بلیو اٹ، انہوں نے خالد بن ولید کو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے ایک بات کی ہے ایک محفل میں۔ تو خالد نے کہا کیا بات کی؟ تو ولید نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ خالد جیسا ذہین آدمی اسلام سے کیسے دور رہ سکتا؟ تو خالد ولید بڑا حیران ہوئے، کہتے کہ اچھا یہ بات کی میرے بارے میں، جبکہ میں نے تو اتنا نقصان پہنچایا ان کو، ان کے صحابہ کو۔ تو پھر ولید نے کہا کہ نہیں، ہمارے نبی بدلہ لینے والے نہیں ہیں، ہمارے نبی ایسے نہیں ہیں۔ تو خالد بن ولید کے دل میں اسلام تبھی انٹر ہو گیا تھا جب ولید نے ان سے بات کی تھی، لیکن ظاہر ہے کچھ لوگوں کو ٹائم لگتا ہے کلمہ کہنے میں، تو دس واز دا مومنٹ کہ وہ ٹائم آ گیا اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور شی از بلیو ٹو بی دا وومین ان قرآن 33:51۔ یہ کیا آیا ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سورہ احزاب کی آیا ہے، ورس نمبر 51۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں You, O Muhammad, may put aside whom you will of them, or take to yourself whom you will, and any that you desire of those wives from whom you are temporarily separate. There is no blame upon you. That is more suitable that they should be content and not grieve, and that they should be satisfied. اس میں جو ہے وہ جو تذکرہ ہے وہ میرے خیال یہ والی آیا نہیں ہے، وہ مومن کے حوالے سے، وہ ایک اور آیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مومن عورت کہا ہے، مومن عورت کہا ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ والی آیا نہیں ہے میرے خیال، مومنہ عورت کہا ہے۔ بہرحال یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے مومن ہونے کی گواہی دی ہے قرآن مجید میں، یہ ہے، دیٹ از دا پوائنٹ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو زندگی ہے اس پر تھوڑی جھلک ڈالیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام میمونہ رکھا تھا، جس کا مطلب ہوتا ہے بلیسڈ۔ ان کا اصل نام تھا برہ۔ برہ جو ہے وہ حضرت زینب کا نام بھی تھا، زینب بنت خزیمہ کا، زینب بنت جہش کا۔ برہ نام اس لیے تبدیل کیا گیا ہے کیونکہ برہ کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی تقوی والا انسان، تو قرآن کہتا ہے نا اپنے آپ کو تقوی والا ایٹریبیوٹ نہ کرو، یہ سیلف پریز ہو جائے گی، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نام چینج کرا دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 سال انہوں نے زندگی گزاری اور زندگی خوبصورت ترین دن گزارے، مدینہ میں ہی رہائش تھی ان کی، اور کسی بھی وائف سے ان کے بارے میں کوئی ایسی روایت نہیں ملتی ہے، کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ ان کے ساتھ کسی وائف کی چپکلش ہوئی ہو یا کسی وائف نے انہیں ڈس لائک کیا ہو۔ حالانکہ ایسے واقعات مل جاتے ہیں دوسری وائفس کے حوالے سے، آپس میں تھوڑی بات وہ جو نیچرل ایک جیلسی ہوتی ہے اس کے کچھ واقعات، لیکن شی از دا ون جن کے بارے میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کی پریز بیان کی ہے کہ شی واز دا موسٹ پائس امنگسٹ آل آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وائف۔ ان سے جو ہے وہ 70 احادیث ملتی ہیں، اور بہت ہی زبردست احادیث، زبردست سے مراد ہے کہ جو بہت ہی ایسی احادیث ہیں جو ہمارے فقہ کا حصہ ہیں، سچ ایز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کا طریقہ بہت ڈیٹیل میں حضرت میمونہ سے ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک دن خواہش ظاہر کی، بچے تھے 11-12 سال کے، حضرت میمونہ ان کی خالہ تھیں، تو کہا کہ خالہ میں نے آپ کے ساتھ اور رسول اللہ کے ساتھ وقت گزارنا ہے، رات گزارنی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنے ہسبینڈ سے پوچھتی ہوں۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ وہ ہمارے ساتھ رات گزارنا چاہ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شور۔ حضرت عبداللہ بن عباس کس طرح سوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ بھی واقعہ آتا ہے۔ اب اتنا چھوٹا کمرہ تھا، سپیس اتنی کم تھی، حجرہ بہت چھوٹا ہوتا تھا اللہ کے نبی کا، آلدو سیپریٹ اکوموڈیشن تو دی تھی وائفس کو، لیکن وہ بس ایک حجرہ ہی تھا۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، کچھ لوگ جو ہے نا وہ سیپریٹ اکوموڈیشن کی دلیل تو لاتے ہیں، لیکن سیپریٹ اکوموڈیشن سے 10 مرلے کا مکان مراد ہوتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 مرلے کا مکان نہیں دیا، ایک حجرہ دیا ہے، اگر آپ نے دلیل لینی ہے سیپریٹ اکوموڈیشن کی، ٹھیک ہے۔ تو اینی وے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کس طرح سے وہ سوئے، ورٹیکلی حضرت میمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورٹیکلی سوئے، اور ان کے پاؤں کے سامنے ہاریزونٹلی حضرت عبداللہ ابن عباس لیٹے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے بہت غور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسٹڈی کیا اس رات، وہ سوتے کیسے ہیں، کس کروٹ سوتے ہیں، اور کیا دعائیں کرتے ہیں، اور ان کے وضو کا طریقہ، پھر وہ کیسے اٹھتے ہیں، اٹھ کر کیا کرتے ہیں، اس کے بعد ان کی تہجد کی نماز وٹنس کی، اور تہجد کی نماز میں بتاتے انہوں نے پہلی 10 آیات سورہ آل عمران کی پڑھی،
تو بہت ڈیٹیل میں عبداللہ ابن عباس نے وہ بیان کیا۔ اسی طرح ان سے نریشن آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے طریقے کی، غسل جنابت، ریچول بات جو ہوتا ہے۔ اسی طرح طہارہ کے کچھ رولز پہ حضرت میمونہ کی احادیث ملتی ہیں ہمیں، تو دیکھیں ان سے بہت سا علم آ رہا ہے۔ اسی طرح کچھ حلال اور حرام کھانوں کے بارے میں ان کی احادیث، حضرت میمونہ راوی ہیں، مین راوی اس حدیث کی۔ مسجد نبوی کی فضیلت پہ کچھ حدیث ملتی ہیں، جنازہ پریئر کے بارے میں حدیث ملتی ہے۔ اس کے بعد یہ بڑی مشہور حدیث کہ جس گھر میں کتے ہوں یا مجسمہ ہو اس میں جو ہے وہ فرشتے داخل نہیں ہوتے، یہ بھی حضرت میمونہ اس کی راوی ہیں۔ اور وہ پورا واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بہت افسردہ آئے گھر، تو حضرت میمونہ نے ان کا چہرہ دیکھا تو پہچان لیا کہ اللہ کے نبی تھوڑا ڈاؤن ہے، تو ان سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ کا چہرہ آج تھوڑا ڈاؤن ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جبریل نے آنا تھا، میرے ساتھ کمٹمنٹ تھی لیکن وہ نہیں آئے تو میں تھوڑا پریشان ہو گیا ہوں۔ بہرحال اس کے بعد وہ بیڈ پر بیٹھے تو نیچے سے کتے کا جو بچہ تھا پپی، وہ بھاگا ایک دم سے، تو پھر حضرت جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا کہ جس گھر میں اسکلپچرز ہوں اور کتا ہو تو اس گھر میں ہم انٹر نہیں ہوتے۔ تو یہ صحیح حدیث ہے، ٹھیک ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور اس کی راوی حضرت میمونہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس کے بعد انسیڈنٹ آف ملک، بہت خوبصورت انسیڈنٹ ملتا ہے ہمیں۔ حضرت میمونہ کی عقل مندی بھی اس سے واضح ہوتی ہے، ان کا وزڈم بھی اس سے واضح ہوتا ہے، اور یہ بھی واضح ہوتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی رسپیکٹ کرتی تھی۔ حج کا موقع تھا، 9 ذی الحج، میدان عرفات میں اللہ کے نبی موجود ہیں، اور 9 ذی الحج کو روزہ بھی رکھا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ تو صحابہ جو ہے وہ کنفیوز تھے کہ آج روزہ رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کچھ بات نہیں کی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کافی دیر تک اس طرح سے ہاتھ کھڑے کر کے اللہ سے دعائیں کر رہے تھے عرفات کے میدان میں، اور 9 ذی الحج کا موقع تھا۔ تو صحابہ تھک گئے، انہوں نے ہاتھ نیچے کر لیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نیچے نہ ہوئے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے اللہ کے نبی بہت فٹ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، یہ فٹنس بھی شو کرتا ہے انسان کی۔ تو صحابہ تھوڑے سے تھے کشمکش کا شکار کہ پانی پئیں نہ پئیں، پتہ نہیں روزہ ہے نہیں ہے۔ تو حضرت میمونہ نے بات جانچ لی۔ اب صحابہ یہ گستاخی بھی نہیں کرنا چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ پوچھ لیں، ان کو ڈسٹرب کریں، وہ دعا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ڈسٹرب کرنا ہی ہے۔ تو حضرت میمونہ نے کیا کیا، وہ سمجھ گئیں۔ انہوں نے دودھ کا ایک گلاس تیار کیا، ایک باؤل تیار کیا، اور ایک صحابی کو کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرو کہ ان کی وائف نے بھیجا ہے ان کے لیے۔ تو وہ صحابی ڈرے ڈرے گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ پیالہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ آپ کی وائف نے بھیجا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھ گئے کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ فوراً سے پی لیا دودھ۔ اب جیسے وہ پیا تو صحابہ نے فوراً سے پانی پی لیا، ٹھیک ہے۔ یعنی صحابہ اتنا زیادہ فالو کرتے تھے اللہ کے نبی کو کہ صحابہ ور ویٹنگ کہ رسول اللہ ایک گھونٹ کوئی لیں گے تو پھر ہم اس پہ ایکٹ کریں گے۔ تو یہ بھی بڑا خوبصورت واقعہ حضرت میمونہ کی سیرت سے جو ہمیں ملتا ہے۔ اس کے بعد لاسٹلی ان کی لائف، ان کی لیگیسی کے بارے میں کچھ چیزیں۔ بہت ہی انہوں نے زہد اور تقویٰ پر مبنی زندگی گزاری، فروگل اینڈ ایسیٹک لائف، یعنی سمپل لائف گزاری انہوں نے، اور آفن ٹوک لونز بٹ انٹینڈیڈ ٹو ری پے، قرض حسنہ بہت لیا کرتی تھی، بلکہ صحابہ نے ایک بار ان سے بات کی کہ آپ ہماری ماں ہیں تو یہ آپ کو زیب نہیں دیتا پروفٹ کی وائف کو اور ہماری ماں کو کہ وہ بہت زیادہ اس طرح سے قرض حسنہ لیں۔ تو پھر انہوں نے حدیث سنائی صحابہ کو، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو انسان قرض حسنہ لیتا ہے اس نیت سے کہ وہ واپس کرے تو اللہ اسے غنی کرتا ہے تاکہ وہ واپس کر سکے۔ اس میں بھی بہت حکمت ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس نیت سے کہ واپس کرنا ہے۔ لیکن وہ قرض حسنہ لیتی کس لیے تھیں؟ ٹو فری سلیوز، فریکوینٹلی شی یوزڈ ٹو فری سلیوز، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک بڑی حکمت کی بات ہے۔ تو وہ بہت زیادہ غلاموں کو آزاد کرتی تھی، اور اب دیکھیں اسلام میں کچھ لوگ اٹیک کرتے ہیں اسلام پہ، اسلام میں غلامی ہے، اسلام میں سلیوری ہے، تو ہمیں تو وہ اپوزٹ رویہ ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ صحابہ کو تو غلاموں کو آزاد کرتے تھے، تو اور پھر وہ غلاموں کے لیے دعا کرتی تھی برکت کی، اور وہ غلاموں کو علم بھی سکھاتی تھی بہت زیادہ، یہاں تک کہ ایک بہت مشہور عالم ہیں جو مشہور ہی مولا میمونہ کے نام سے تھے۔ مولا موالی سے نکلا ہے، یعنی موالی ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ کا ایک رشتہ ہوتا ہے، سم کائنڈ آف اے بانڈ، یعنی جیسے میرا کسی، آج کل جیسے مولا کون ہے میرا یا موالی کون ہے، جیسے آج کل میڈز اور ڈرائیورز ہوتے ہیں، یہ والا رشتہ، ٹھیک ہے، سلیو والا رشتہ نہیں، یعنی یو پے دیم
اور وہ آپ کے بانڈ میں ہوتے ہیں. تو ان کے ایک اسکالر جو ان کے اسٹوڈنٹ تھے وہ مشہور اس نام سے تھے, مولا میمونہ کے نام سے. عبداللہ ابن عباس ان کے اسٹوڈنٹس میں سے ہیں, یعنی آپ ان کا صدقہ جاریہ چیک کریں. She was always surrounded by students and teaching them and ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا. فیملی کے بچے آتے تھے ان کے پاس, اور پرائمریلی اوبیسلی فیمیل اسٹوڈنٹس تھیں ان کی, اور ان کے بہت سے اسٹوڈنٹس نیریٹرز بنے حدیث کے. انہوں نے کم از کم 50 حج کیے, پرفارمڈ حج ایوری ایئر. ان کی 80+ سال عمر تھی. شی از دا لاسٹ آف دا وائفز ٹو ڈائی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, ٹھیک ہے. انہوں نے بہت بخوبی صلہ رحمی اور آپس میں جو رشتے ہوتے ہیں فیملی اور کنشپ کے, اس کو نبھایا اور بہت مدد بھی کی ان کی. لاسٹ آف پروفٹس وائفز ٹو ڈائی ڈائیڈ ان سریف. میں نے آپ کو ان کی قبر دکھائی ہے, یہاں پہ یہ دفن ہے جہاں پہ ان کا نکاح ہوا تھا. جنازہ لیڈ بائی ابن عباس اینڈ گریو لوئرڈ بائی عبداللہ ابن عباس, جو کہ ان کے بھانجے ہیں. عبداللہ ابن عباس جب ان کا جنازہ کیری کر رہے تھے تو ساتھ میں یہ صدا لگا رہے تھے کہ یہ ہے تمہاری ماں اور یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف, اس لیے ان کو بڑے دھیان سے کیری کرو. تو ظاہر ہے وہ ان کی رسپیکٹ مینٹین کر رہے تھے. اور کتنی پروڈکٹیو دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا انہوں نے زندگی گزاری, سبحان اللہ. اور یہی ہمارے لیے لیسن ٹو لرن ہے کہ آپ تمام صحابہ اور صحابیات کی زندگیاں اٹھا لیں, سب کی زندگیوں میں مشکلات تھیں, سب کی زندگیوں میں حادثات تھے, سب کی زندگیوں میں ڈیورس تھی, سب کی زندگیوں میں مشکلات تھیں, لیکن انہوں نے اتنی فروٹفل لائفز گزاری, اسٹوڈنٹس کریٹ کیے, لوگوں کو فائدہ دیا, چیریٹی کے کام کیے, فلاحی کام کیے, فلاحی ادارے بنائے. یعنی اس کا مطلب ہے ویژن بہت سیٹ تھا, ویژن بہت اسٹریٹ تھا, اور بڑی سمپل لائف تھی ان کی, ٹھیک ہے, اور بہت فوکس لائف تھی. تو ہمارے لیے سیکھنے کی یہ بات ہے کہ ہم بھی یہ کر سکتے ہیں, لیکن ہم خود اپنے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہیں, ہم خود اپنی لائف کو کمپلیکیٹڈ بناتے ہیں, ہم خود جو ہے وہ اپنے ویژن کو خراب کرتے ہیں, ہم خود اپنی ڈیفینیشنز کو خراب کرتے ہیں. تو اس لیے ہمیں بھی صحابہ کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے اور اپنی لائف کا ویژن ایسے سیٹ کرنا چاہیے کہ فروٹفل لائفز ہوں بہت, اور زیادہ رکنا نہیں چاہیے. ایک حادثہ ہو گیا, ایک پرابلم آ گئی, اس پہ رک نہیں جانا چاہیے, ٹھیک ہے نا. جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں پریشان ہو جاتے ہیں. حالانکہ پریشان ہونے والی باتیں ہیں, میں انکار نہیں کرتا. جاب چلی جائے اس پہ پریشان ہو جاتے ہیں, ان امپلائڈ ہے اس پہ پریشان ہو جاتے ہیں, کوئی فیملی ایشو چل پڑے اس پہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو پریشان ہونا نارمل ہے, لیکن پریشان رہنا نارمل نہیں ہے. پریشان رہنا جو ہے وہ اللہ پر یقین نہ ہونے کی نشانی ہے, ٹھیک ہے. تو صحابہ کی زندگیاں ہیں گروتھ مائنڈ سیٹ والی زندگیاں, اور گروتھ مائنڈ سیٹ کو پریکٹس کر کے سیکھا جاتا ہے, پریکٹیکلی اس پہ عمل کر کے جو ہے وہ گروتھ مائنڈ سیٹ کی طرف آیا جاتا ہے. اور جو مین ڈرائیو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ. جتنا آپ اللہ کو سمجھ لیں گے, جتنا آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس کو سمجھ لیں گے, اتنا آپ کو بھی فائدہ, آپ کی نسلوں کو بھی فائدہ ہے. اور سمجھ کر ان کو پریکٹیکل ایکشن میں لانا اصل بات یہ ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں پروڈکٹیو لائف گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور بہت فروٹفل زندگی جس میں ہم دوسروں کو فائدہ دیں, خود بھی ہیل ہوں, دوسروں کو بھی ہیل کرنے والے بنیں. اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ جو بھی زندگی میں غلطی ہو گئی, جو ماضی تھا ماضی گزر گیا, اب آنے والا مستقبل اچھا ہو, اور جو حال ہے اس کا ہی استعمال جو ہے نا وہ کیا جائے. جیسے ابن حجر رضی اللہ عنہ کا قول ہے, انہوں نے کہا کہ انسان کی زندگی 3 دنوں پر ہے. the life of a human being consists of 3 days. Number 1 past, number 2 present, number 3 future. اور وہ کہتے ہیں پاسٹ گزر گیا, فیوچر کا آپ کو پتہ نہیں ہے, موت آ جائے پھر کیا کریں گے, لیکن پریزنٹ آپ کے پاس ہے. تو پریزنٹ پر جو ہے وہ ایکشن لیں, پریزنٹ پر جو ہے وہ غور کریں, اور فیوچر کے فیئرز میں نہ پڑیں کہ فیوچر میں کیا ہوگا. آج عمل کرنا شروع کر دیں, جو سیکھ لیا ہے وہ آج عمل کرنا شروع کر دیں. یہی تھا صحابہ کا سیکرٹ کوڈ, جو سیکھتے تھے اسی وقت عمل شروع کر دیتے تھے. ہماری طرح کیلکولیشنز میں نہیں لگتے تھے, ہماری طرح ذائچے نہیں نکالنے لگ جاتے تھے کہ یہ کروں نہ کروں, کروں تو کیا ہوگا, نہ کروں تو کیا ہوگا. جو سنا اس پر عمل شروع کر دیتے تھے. تو اللہ ہمیں بھی عمل کرنے والا بنائے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.